औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चाबहार रेल मंसूबे से भारत बाहर क्यों हुआ। इसका पार्ट 2 के ऊपर मैंने डिस्कस करना था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। तो मेरे पास नेक्स्ट इसकी जो डिटेल्स हैं उस हवाले से मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट वीडियो में कि ईरान का और चाइना का एक स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मुआहिदा हुआ है जिसकी 400 अरब डॉलर जिसकी मालियत है। अभी तक ये मुआहिदा जो है वो ईरान की पार्लियामेंट में तो पेश नहीं किया गया और चाइना भी इसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है ओपनली, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया कि उनके पास जो मुआहिदे का कंप्लीट मसवदा मौजूद है और उसके अंदर जो जो चीज़ें मतलब रखी गई हैं वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है। वो कहते हैं कि इस मुआहिदे के तहत चीन ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी करेगा और 25 साल तक ईरान का तेल भी खरीदता रहेगा। और ईरान में चीन की दिलचस्पी की कई वजूहात हैं, लेकिन एक वजह पाकिस्तान में सी पैक के ऊपर जो सुस्त रवि है, जो सी पैक हमारा पाकिस्तान का सुस्त रवि का शिकार हुआ गवादर पोर्ट के ऊपर काम, ये भी एक उसकी मुमकिना वजूहात में से एक वजह है। आपको शायद पता हो कि 2018 में सी पैक को कई धचके लगे। जो हमारी अभी करंट हुकूमत है, पिछली हुकूमत के अंदर सी पैक के जो माहदे हुए थे, करंट हुकूमत ने कहा कि जी ये माहदे हम नहीं मानते, इसके ऊपर दोबारा मुज़ाकरात हमसे की करे चीनी जो कंपनीज हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं। तो इस की वजह से जो सी पैक का मंसूबा था वो काफ़ी हद तक जो है ना तात्तुर का शिकार हो गया, उसके ऊपर काम नहीं हो सका सही तरीके से सी पैक पर। तो जाहिर बात है जब सी पैक के ऊपर काम रुका और चाइना को अपनी जो चीज़ें बेचनी है सेंट्रल एशिया तक, उसके लिए उसको कोई दूसरा रास्ता चाहिए था। तो चीन ने खित्ते में अपनी मौजूदगी और असर बरकरार रखने के लिए नई रास्तों की तलाश शुरू कर दी। और पिछले साल अगस्त के आखिर में ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ जो है उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, चाइना में दौरा बीजिंग किया और चीन ने उनको 400 अरब डॉलर सरमायाकारी की पेशकश की उस टाइम। अब जो मुआहिदा बताया जा रहा है इस टाइम के 25 साल मुआहिदा हुआ है 400 अरब डॉलर का, ये वही उसी जवाद ज़रीफ साहब का जो दौरा बीजिंग था उसी का ये समर है बेसिकली। तो चीन ने ईरान के तेल और गैस के शोबों में भी 280 अरब डॉलर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 180 अरब डॉलर सरमायाकारी की पेशकश की थी उस टाइम। चीन ने अमेरिका की नई पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल की दरामद जारी रखने का वादा भी किया था, जबकि भारत उसको खरीदने से हट रहा था। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि ईरान में चीन के मंसूबों में चीन की कंपनियों का पहला हक तस्लीम किया गया है और अगर चीन की कंपनी जो है किसी वजह से वो पीछे हट जाती है उस मंसूबे से, खुद हटते हैं, तब हुकूमत जो है ईरान की उसको उसकी बोली लगवाएगी और उसके अलावा जो है ना वो उसके ऊपर कोई उनका राइट नहीं है। ये जो है ये एक अहम बात है इसकी, क्योंकि पहला हक चाइनीज़ कंपनी का है। और इसके अलावा चीन ने मुबैना तौर पर जो है वो अपने मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए 5000 फौजियों की तैनाती का जो मुतालबा है वो भी उनसे मंजूर करवा दिया है ईरान से। अब चीन को सी पैक और गवादर बंदरगाह से जो फवाइद मिल सकते थे, ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे तमाम वो फवाइद जो है मुहैया कर रही है, बल्कि इससे कुछ इजाफी भी मुहैया कर रही है। वो क्या मुहैया कर रही है कि आबनाए हरमज जो है उस तक रसाई मिल जाएगी। और आबनाए हरमज मैंने आपको बताया था कि वो तेल की सबसे बड़ी गुजरगाह है, वहाँ से सबसे ज़्यादा तेल की जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। तो इसके अलावा अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई पाकिस्तान की तरह ईरान से भी मुमकिन है। तो इसी हवाले से जो है वो सी पैक का नेमुल बदल चाबहार है ईरान के लिए। और चीन का ईरान के साथ बराह रास्त ज़मीनी रास्ता नहीं है, लेकिन अमेरिका का ईरान का महल वकू इससे ज़्यादा पुरकशिश बनाता है, क्योंकि इसकी वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई है। और अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तब भी वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई मुमकिन हो सकेगी चाबहार के थ्रू। अगर हम अफगानिस्तान इसी तरह जलता रहता है जैसे आज अमेरिका की वजह से जल रहा है, तब भी जो है वो चीन के लिए मुमकिन होगा कि वो ईरान के रास्ते से सेंट्रल एशिया तक जो है अपने
چیزوں کو بھجوا سکے اور اپنی سپلائی لائن کو جاری رکھ سکے۔ چین کی سرمایہ کاری سے ایران کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا تھا یقیناً، جبکہ ایران کی بندر عباس اور چاہ بہار کے ریل اور روڈ رابطے بڑھیں گے۔ ازبکستان اور قازقستان کے ذریعے ریل رابطے چین اور افغانستان کو ملا دیتے ہیں آپس میں، اور ستمبر میں تقریباً 41 کارگو کنٹینرز جو ہے افغانستان سے چین بھجوائے گئے تھے۔ چین ایران کے ساتھ مال برداری کے لیے ان ریل رابطوں کو بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور آپ کو شاید پتا ہو کہ تحریک انصاف حکومت نے جو سی پیک، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بات کی، سی پیک کو تقریباً لپیٹ دیا تھا، لیکن پچھلے سال 5 اگست کو جب مقبوضہ کشمیر کا آئینی جو حیثیت ہے اس کی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کو پھر ایک بار چین کی جانب دیکھنا پڑا، اور چین کو فوری قائل کرنا ظاہری بات ہے آسان نہیں تھا، اسی لیے ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی گئی اس ٹائم، اور گوادر میں کام کرنے والی چین کی کمپنیوں کو 23 سال کی ٹیکس کی چھوٹ بھی دی گئی، اور ان کو اشارہ دیا گیا کہ وہ تیزی سے کام کرے سی پیک کے اوپر، لیکن جو کام ہے وہ پھر بھی اس اسپیڈ سے نہیں ہو رہا سی پیک کے اوپر، اور سست روی کا شکار ہے۔ اور سی پیک پر یہ سست روی پاکستان کو اقتصادی اور سفارتی حوالوں سے مہنگی پڑ سکتی ہے، اور ایران خطے میں چین کے پارٹنر کی حیثیت سے پاکستان کی جگہ بھی لے سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا جو سی پیک ہے اس کی اہمیت اتنی کم نہیں ہے، اس کی بھی ایک اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، وہ اس لیے کہ ایران چین اقتصادی راہداری کے باوجود پاکستان کی اہمیت کم اس لیے نہیں ہوتی کہ چین کی لائف لائن جو ہے وہ آبنائے ملاقہ ہے۔ اگر بھارت اور امریکہ مل کر کسی موقع پر آبنائے ملاقہ کو چین کے لیے بند کر دیتے ہیں تو اسے سی پیک اور گوادر کی ضرورت پڑے گی، پھر الٹرنیٹ روٹ جو ہے چائنا کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو پاکستان کے پاس آنا پڑے گا، اور یہی ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے سی پیک، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سی پیک گوادر پورٹ، ایک ایسی نعمت ہے جو پاکستان کو فائدے ہی فائدے دے گی انشاءاللہ فیوچر کے اندر۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک اور اسی سے ریلیٹڈ بات کہ آبنائے ملاقہ جو ہے اس کے بالکل قریب جو ہے بھارت کے جزائر انڈیمان اور نکوبار میں فوجی اڈے موجود ہیں جی، اور لداخ میں حالیہ تصادم کے بعد بھارت نے جزائر انڈیمان اور نکوبار میں اضافی فورسز تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں عسکری انفراسٹرکچر جو ہے کو بہتر بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس کی توسیع کا عمل تیز کر دیا انہوں نے۔ آبنائے ملاقہ میں کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہونے پر چین گوادر بندرگاہ اور سی پیک کو استعمال میں لا کر اپنی سپلائی لائن کھلی رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ہماری سی پیک کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اگر آبنائے ملاقہ میں کوئی بھی کسی قسم کا مطلب اگر انڈیا کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے، جیسے حال ہی آپ کو پتہ ہے لداخ میں مسئلہ ہوا ہے چائنا اور انڈیا کا، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہماری جو گوادر پورٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہ چین کے لیے ایک پلس پوائنٹ گوادر ہی ہے۔ اچھا، بھارتی میڈیا اس کے اوپر کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت جو ہے وہ خلیجی جو ملک ہیں ان کی جو چائنا کے ساتھ تعلق ہے وہ خراب ہو جائیں گے خلیجی ممالک کے ساتھ، جیسے سعودی عرب ہو گیا، عرب امارات ہو گیا، عمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کویت ہو گیا، اس طرح کے تمام ممالک جو ہیں ان کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ میڈیا جو ہے بھارتی میڈیا کی طرف سے تاثر ہے کہ یہ خراب ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ چین کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پہلے ہی ایسے معاہدے ہو چکے ہوئے ہیں جو کہ موجود بھی ہیں، اور اسٹریٹجک تعاون کے پیرامیٹرز طے کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹیوں کے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے پیرامیٹرز طے کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے شریک چیئرمین سعودی ولی عہد محمد بن سلمان خود ہیں، اور 2020 میں بھی یہ مطلب ہوئی ہے اس کی جو کانفرنس تھی، اور اس پہ جو چین کے ساتھ چین نے باقاعدہ طور پہ ان کو اپنی تمام چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنی ٹائز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، پیس کو امن کو برقرار رکھنے کے لیے چین نے یہ ساری چیزیں عرب امارات کو اور سعودی عرب کو دوبارہ آفر کیے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایران اور چین اسٹریٹجک معاہدے کی ہیڈ لائنز جب دنیا بھر کے میڈیا میں شائع ہو رہی تھی، اسی دوران چین اور عرب ریاستوں کے تعاون کے لیے بنائے گئے فورم کا اجلاس بھی جاری تھا۔ اس فورم کا اجلاس ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے، جسے اگلے 2 سال کے لیے تعاون کے منصوبے پر بات چیت کی جاتی ہے۔ اچھا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کے باوجود چین اور ایران اور عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ چین جانتا ہے کہ
عرب ممالک کے ساتھ اس کے تقریباً کئی برسوں سے عرب ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر اس نے ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا تو وہ اپنے ان پرانے تعلقات کو جو ہے نا وہ خراب نہیں کرنا چاہے گا صرف اس لیے کہ وہ ایران کے ساتھ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ اپنا خطے میں اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ایران کے ساتھ بھی چلے گا, ساتھ ساتھ وہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی خوش رکھے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اس کا پارٹ 3 میں انشاءاللہ بناؤں گا, اور اس میں آپ کو ایسی حیرت انگیز آپ کو میں چیزیں آپ کے لیے لے کر آؤں گا جو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو پہلے نہ پتہ ہو. اور میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہمیشہ ایجوکیشنل پرپز ہوتا ہے, کیونکہ جو لڑکے یا ہماری یوتھ ہے, جو نوجوان ہمارے ہیں جو اس محل وقوع سے اتنا زیادہ پاکستان کے اڈیپٹ نہیں ہیں اور ان کو اتنا نالج نہیں ہے اس حوالے سے, اگر وہ CSS PMS یا کسی بھی مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اگر آپ میری ہر ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.